السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے ایک خوشخبری۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کو ملا کر جملہ تقریباً 100 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع کیا جا چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ سب سے پہلے عبارت پڑھی جائے گی، پھر ترجمہ کیا جائے گا اور ضروری اور مختصر سی تشریح بیان کی جائے گی تاکہ احکام شریعت سمجھنے میں آسانی ہو اور ہم آسانی کے ساتھ ان پر عمل پیرا ہو سکیں۔ حدیث نمبر 401 نماز کا عنوان ہے۔ نماز کے عنوان کے ضمن میں آگے جو درس آج کا ہے اپنا حدیث نمبر 401 باب ما جاء فی الکلام بعد رکعتي الفجر۔ حدثنا یوسف بن عیسیٰ حدثنا عبداللہ بن ادریس قال سمعت مالک بن انس عن النضر عن سلمة عن عائشة قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلى رکعتي الفجر فإن كانت له الي حاجة كلمني وإلا خرج إلى الصلاة قال وعيسى هذا حديث حسن صحيح وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الكلام بعد طلوع الفجر حتى يصلي صلاة الفجر إلا ما كان من ذكر الله أو ما لا بد منه وهو قول أحمد وإسحاق۔ فجر کی سنت کے بعد گفتگو کرنے کا بیان۔ فجر کی 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد گفتگو کی جا سکتی ہے یا نہیں، اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ خلاصہ یہ ہے اگر ضرورت ہو تو گفتگو کی جا سکتی ہے، بلا ضرورت گفتگو کرنا منع ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتیں پڑھ کر 2 رکعت سنت پڑھ کر اگر مجھ سے کوئی ضرورت ہوتی، کوئی کام ہوتا تو گفتگو کرتے، ورنہ نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض صحابہ کرام اور تابعین نے ذکر اللہ اور ضروری گفتگو کے علاوہ طلوع فجر کے بعد فرض پڑھنے سے پہلے گفتگو کو مکروہ کہا ہے۔ امام احمد اور امام اسحاق رحمہ اللہ بھی اسی کے قائل ہیں، یعنی فجر کی نماز کا وقت ہونے کے بعد 2 رکعت سنت ادا کرنے کے بعد فرض پڑھنے تک، فرض ادا کرنے تک بلا ضرورت گفتگو کرنا منع، بات کرنا منع ہے۔ البتہ ضرورت ہو تو گفتگو کی جا سکتی ہے، بلا ضرورت بہرحال گفتگو نہیں کرنا چاہیے۔ ذکر اللہ میں البتہ مصروف ہو سکتے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ فجر کی سنت پڑھنے کے بعد جماعت ٹھہرنے کے لیے اگر وقت ہو تو تلاوت کی جا سکتی ہے، ذکر و اذکار کیے جا سکتے ہیں، اوراد اور وظائف پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن بلا ضرورت گفتگو نہیں کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا کہ آپ فجر کی سنت گھر میں ادا کر کے مسجد تشریف لے جاتے تھے، یہ سنت ہے۔ حسب سہولت اگر کوئی گھر میں ادا نہیں کر سکتا، مسجد پہنچ کر وہاں پڑھنا ہے وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں، گھر میں ادا کریں تو بہتر ہے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنت ادا کرنے کے بعد اگر ضرورت ہوتی، کچھ ہدایت کرنا ہوتا، کوئی رہنمائی کرنا یا کسی کام کا حکم دینا ہوتا تو آپ گفتگو کرتے، ورنہ فجر کی سنت ادا کرنے کے بعد مسجد تشریف لے جاتے۔ حدیث نمبر 402 باب ما جاء لا صلاة بعد طلوع الفجر الا رکعتین۔ صبح صادق کے بعد صرف 2 رکعتیں ہیں۔ حدثنا احمد بن عبدۃ الضبی حدثنا عبد العزیز بن محمد عن قدامۃ بن موسیٰ محمد بن الحسین عن ابی علقمۃ عن یسار مولا بن عمر عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلاة بعد الفجر الا سجدتین وفی الباب عن عبد اللہ بن عمر وحفصۃ قال ویسا حدیث ابن عمر حدیث غریب لا نعرفہ الا من حدیث قدامۃ بن موسیٰ وروى عنہ غیر واحد۔
وهو ما اجمع عليه اهل العلم كره ان يصلي الرجل بعد طلوع الفجر الا ركعتي الفجر ومعنى هذا الحديث انما يقول لا صلاة بعد طلوع الفجر الا ركعتي الفجر۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلوع فجر کے بعد صرف 2 رکعتیں نماز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ فجر کی نماز کا جب وقت شروع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد صرف 2 رکعت سنت پڑھنا ہے۔ اگر سنت پڑھنے کے بعد 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ کا بھی اگر وقت رہے تو کوئی نفل نماز نہیں پڑھی جا سکتی اس وقت میں۔ فجر کی نماز کا وقت جب شروع ہوتا ہے تو صرف 2 رکعت سنت پڑھنا ہے اور اس کے علاوہ کوئی نفل وغیرہ نہیں پڑھ سکتے۔ اس باب میں حضرت عبداللہ بن عمر اور حفصہ رضی اللہ عنہما سے بھی روایات ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث غریب ہے اور ہم اسے صرف قدامہ بن موسیٰ کی روایت سے پہچانتے ہیں، ان سے کئی راوی روایت کرتے ہیں۔ اس مسئلے پر علماء کا اجماع ہے، اتفاق ہے کہ طلوع فجر کے بعد فجر کی 2 رکعتوں سے زائد پڑھنا مکروہ ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ طلوع فجر کے بعد صرف فجر کی 2 رکعتیں ہی سنت ہیں۔ یعنی نفل نماز پڑھنے سے مفتی صاحب کیا منع کیا گیا ہے، اور اگر کوئی شخص قضائے عمری پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو پڑھنے کی اجازت ہے؟ کیونکہ بعض فقہا اس میں یہ فرماتے ہیں کہ نفل نماز مراد ہے یہاں پر۔ ہاں، نفل نماز مراد ہے، قضائے عمری جو ہے پڑھی جا سکتی ہے، قضائے عمری پڑھی جا سکتی ہے۔ ایسے ہی جیسے عصر کے بعد نفل پڑھنا مکروہ ہے، البتہ قضائے عمری ہے، کچھ نمازیں ذمے میں قضا ہیں، باقی ہیں، فرض چھوٹ گئی تھی، ادا کرنا ہے تو ان کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ البتہ کوئی نفل نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ فجر کی نماز کا وقت جب شروع ہوتا ہے تو صرف 2 رکعت سنت پڑھنا یہ مسنون ہے، اور اس کے علاوہ نفل پڑھنا اگرچہ کہ وقت میں گنجائش ہو، کافی وقت ہو، لیکن نفل پڑھنا مکروہ ہے۔ حدیث نمبر 403، باب ما جاء فی الاضطجاع بعد رکعت الفجر۔ فجر کی 2 رکعت سنت ادا کرنے کے بعد آرام کرنا، لیٹنا، تھوڑا آرام لینا۔ حدثنا بشر بن معاذ العقدی حدثنا عبد الواحد بن زیاد حدثنا عامش بن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلى احدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه وفي الباب عن عائشة قال وسا حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وقد روي عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى ركعتي الفجر في بيته اضطجع على يمينه وقد رأى بعض اہل العلم ان يفعل هذا استحبابا۔ فجر کی 2 رکعت سنت ادا کرنے کے بعد لیٹنا، استراحت کرنا، تھوڑا سا سستا لینا یہ مستحب ہے، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو رات بھر جاگ کر عبادت کرتے ہیں، شب بیداری کا اہتمام کرتے ہیں، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جاگ کر عبادت کیا کرتے تھے، تو تھوڑا سا فریش ہونے کے لیے آپ فجر کی 2 رکعت سنت ادا کرنے کے بعد لیٹتے تھے۔ لیٹنے سے مراد یہاں پر سونا نہیں ہے، بلکہ صرف فریش ہونے کے لیے، تازہ دم ہونے کے لیے بس لیٹنا مراد ہے۔ اگر کوئی سو جائے فجر کی 2 رکعت سنت پڑھ کر آنکھ لگ جائے تو پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، پھر اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ بہرحال یہ جو حکم ہے فجر کی 2 رکعت سنت ادا کرنے کے بعد لیٹنے کا، یہ فرض یا واجب کے درجے میں نہیں ہے، مستحب ہے۔ سنت کی اتباع میں اگر کوئی کرے، گھر میں سنت پڑھ کر اگر لیٹ جائے تو اس کی شرعاً گنجائز ہے، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو رات بھر جاگ کر عبادت کرتے ہیں، شب بیداری کا اہتمام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے تھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی فجر کی 2 رکعت سنت پڑھ لے تو اسے کچھ دیر دائیں پہلو پر لیٹ جانا چاہیے۔ اس باب میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث اس سند سے حسن صحیح غریب ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے یہ بھی مروی ہے کہ جب کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعت سنت گھر میں پڑھتے تو دائیں پہلو پر لیٹ جاتے۔ بعض علماء نے اسے مستحب قرار دیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ گھر میں اگر فجر پڑھیں، فجر کی سنت پڑھیں تو آرام کیا جا سکتا ہے، لیکن مسجد میں اگر سنت پڑھیں
تو مسجد میں لیٹا نہیں جا سکتا۔ صرف معتکف کو مسجد میں آرام کرنے کی، لیٹنے کی، کھانے پینے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ دوسروں کو اجازت نہیں ہے۔ تو بہرحال دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی 2 رکعت سنت گھر میں ادا کرتے تو آپ دائیں پہلو پر کچھ دیر لیٹ جاتے، آرام کرتے، لیکن مسجد میں اس طرح کا عمل آپ سے ثابت نہیں ہے۔ حدیث نمبر 404، باب ما جاء اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبۃ، جب جماعت کھڑی ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی اور نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ حدثنا احمد بن منیع حدثنا روح بن عبادۃ حدثنا زکریا بن اسحاق حدثنا عمرو بن دینار قال سمعت عطاء بن یسار عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبۃ وفی الباب عن ابن بحینۃ وعبد اللہ بن عمرو وعبد اللہ بن سرجس وابن عباس وانس قال ویسا حدیث ابی ہریرہ حدیث حسن وهكذا روى ایوب وورقاء بن عمر وزیاد بن سعد واسماعیل بن مسلم ومحمد بن حجادۃ عن عمرو بن دینار عن عطاء بن یسار عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وروى حماد بن زید وسفیان بن عیینۃ عن عمرو بن دینار ولم يرفعاه والحديث المرفوع اصح عندنا وقد روي هذا الحديث عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه رواه عياش بن عباس القتباني المصري عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم اذا اقيمت الصلاة الا يصلي الرجل الا المكتوبة وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جماعت کھڑی ہو جائے تو اس وقت صرف فرض نماز ہی پڑھی جا سکتی ہے۔ اس باب میں حضرت ابن بحینہ، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن سرجس، ابن عباس اور انس رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث درجے کے لحاظ سے حسن ہے، اور اسی طرح ایوب، ورقاء بن عمر، زیاد بن سعد، اسماعیل بن مسلم اور محمد بن حجادان بواس عمر بن دینار اور عطاء بن یسار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ حماد بن زیاد اور سفیان بن عیینہ نے بھی عمر بن دینار سے غیر مرفوع روایت نقل کی، یعنی جس کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچتی ہو اس کو غیر مرفوع کہتے ہیں۔ مرفوع جس کی سند رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہو۔ مرفوع حدیث ہمارے نزدیک زیادہ صحیح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث دیگر کئی سندوں سے بھی مروی ہے۔ عیاش بن عباس قتبانی نے اسے بواس ابو سلمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے۔ اس حدیث پر صحابہ کرام اور تابعین کرام کا عمل ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو اس وقت فرض نماز کے علاوہ دوسری کوئی نماز نہ پڑھی جائے۔ سفیان ثوری، ابن مبارک، امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق اور احناف کا بھی یہی قول ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو اس کے بعد فرض نماز کے علاوہ کوئی اور نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ظہر کی نماز جماعت کھڑی ہونے کے بعد، ٹھہرنے کے بعد اگر مسجد پہنچے تو اس کو ظہر کی سنت نہیں پڑھنا چاہیے، فوراً فرض میں شامل ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی پہلے سے سنت پڑھ رہا ہے اور جماعت ٹھہر جائے تو اس میں فقہاء کرام نے احادیث شریفہ کی روشنی میں یہ احکام بیان کیے ہیں کہ اگر کوئی نماز شروع کرتے ہی جماعت ٹھہر جائے تو اس کو نماز ختم کر دینا چاہیے ایک طرف سلام پھیر کر، کب جبکہ وہ رکوع نہ کیا ہو۔ اگر رکوع کر لیا ہے، پہلی رکعت کا رکوع ہو چکا ہے، تو 4 رکعت کی نیت سے اگر نماز شروع کیا تھا تو 2 رکعت پر ختم کر دے نماز کو، اختصار کے ساتھ نماز جلدی مکمل کر لے، 2 رکعت پر مکمل کر کے نماز میں فرض میں شامل ہو جائے جماعت میں۔ اور اگر دوسری رکعت کا بھی سجدہ کر چکا ہے تو پھر اب 4 رکعت سنت مکمل کر لے اور پھر جماعت میں شامل ہو جائے۔ 2 صورتیں ہوں گی، جس وقت جماعت کھڑی کی جائے گی، اقامت ہوگی، جماعت ٹھہرے گی، 2 صورتیں ہوں گی، یا تو آدمی اس وقت مسجد میں داخل ہوگا یا سنت پڑھ رہا ہوگا۔ اگر داخل ہوا ہے، اسی وقت مسجد میں پہنچا ہے
اور جماعت ٹھہر گئی ہے، فجر کی نماز کے علاوہ کوئی بھی نماز ہو، چاہے ظہر ہو، عصر ہو یا عشاء ہو، فوراً اس کو نماز میں شامل ہو جانا چاہیے۔ اور اگر فجر کی نماز ہے اور جماعت ٹھہر جائے تو چونکہ فجر کی جو 2 رکعت سنت ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کبھی بھی ان دونوں رکعتوں کو نہیں چھوڑا ہے، اس کی پابندی فرمائی ہے خاص طور پر، اور امت کو بھی اس پر آپ نے ابھارا ہے۔ تو اس سلسلے میں احادیث شریفہ کو سامنے رکھتے ہوئے فقہا نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ اگر فجر کی جماعت بھی ٹھہر جائے اور سنت پڑھنا ہے تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ جماعت کھڑی ہونے کے بعد مسجد کے کسی ایک کونے میں 2 رکعت فجر کی سنت ادا کی جائے، بشرطے کہ جماعت ملنے کا یقین ہو۔ مثال کے طور پر جماعت ٹھہرتے ہی کوئی مسجد پہنچ جائے، 2 رکعت سنت ادا کرنے تک امام صاحب کی نماز جاری رہے گی، تو ایسی صورت میں سنت ادا کر لینا چاہیے۔ اور اگر ایسی صورت ہو کہ 2 رکعت فجر کی سنت پڑھنے کی صورت میں فرض نماز جماعت کے ساتھ چھوٹ جانے کا یقین ہو، اندازہ بھی ہو جائے، تو پھر ایسی صورت میں فجر کی 2 رکعت سنت چھوڑ دیں اور فرض میں شامل ہو جائیں۔ اب آگے وہی بیان آ رہا ہے آگے کے بیان میں کہ اگر فجر کی 2 رکعت سنت چھوٹ جائے تو کیا ان 2 رکعت سنت کی قضا ہے، فجر کی فرض پڑھنے کے بعد اس کو ادا کریں گے یا پھر اس کو ادا کرنا نہیں ہے؟ اس سلسلے میں بھی بحث آگے آئے گی۔ بہرحال اس باب کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر فرض نماز قائم ہو جائے، شروع ہو جائے، جماعت ٹھہر جائے، تو فرض نماز کے علاوہ کوئی اور نفل نماز، اس وقت کوئی اور نماز پڑھنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص نماز شروع کیا تھا، ابھی شروع کیا نماز اور جماعت ٹھہر گئی، رکوع نہیں کیا تھا تو سلام پھیر دے، نماز ختم کر دے۔ اب چونکہ جو نماز شروع کیا تھا نیت کر کے، مثال کے طور پر ظہر کی نماز تھی، سنت ہے، 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے فرض سے پہلے، لیکن سنت ہو یا نفل جب رکعت باندھ کر نیت کر کے جب شروع کر دی جاتی ہے وہ نماز، تو وہ اب فرض کے درجے میں ہو جاتی ہے، اس معنی میں کہ اس نماز کی قضا اس کے ذمہ لازم ہوتی ہے۔ اگر مثال کے طور پر کوئی شخص 4 رکعت سنت کی نیت کیا تھا اور اس نماز کو مکمل نہیں کیا جماعت ٹھہرنے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو اس پر وہ نماز اب لازم ہو جاتی ہے، اس کی قضا اس پر لازم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے لا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ تو نفل نماز، چاہے نفل روزہ ہو یا نماز ہو، جب تک شروع نہ کیا جائے اس کا درجہ نفل کا ہوتا ہے، لیکن شروع کرنے کے بعد اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا لازم ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال جماعت اگر ٹھہر جائے اور نماز اسی وقت شروع کیے تھے سنت، پہلی رکعت بھی نہیں ہوئی تھی اور جماعت ٹھہر گئی، تو دائیں جانب سلام پھیر کر نماز ختم کر دیں اور جماعت میں شامل ہو جائیں۔ پھر فرض پڑھنے کے بعد وہ 4 رکعت یا 2 رکعت کی نیت سے جو نماز شروع کیے تھے اس کی بھی تکمیل کریں۔ فرض کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ، ظہر کی فرض 4 ادا کرنے کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، اس کے بعد پھر وہ جو نماز درمیان میں چھوڑ دی گئی تھی اس کو پھر مکمل کرے، پھر دوبارہ پڑھے۔ اور اگر پہلی رکعت کا سجدہ کر چکا تھا تو پھر ایسی صورت میں 2 رکعت مکمل کر کے فرض میں شامل ہو جائے جماعت میں، اور اگر دوسری رکعت کا بھی سجدہ کر چکا تھا یعنی 2 رکعت مکمل ہو گئے تھے تو پھر اب 4 رکعت نماز مکمل کر لے اور فرض نماز میں شامل ہو جائے۔ احناف کا بھی یہی مسلک ہے۔ البتہ فجر کی نماز میں چونکہ احادیث شریفہ وارد ہیں سلسلے میں، اسی وجہ سے فقہاء احناف فجر کی سنت کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر وقت میں اتنی گنجائش ہو، اس بات کا یقین ہو کہ فجر کی 2 رکعت سنت ادا کرنے تک جماعت ختم نہیں ہوگی، امام سلام نہیں پھیرے گا، سلام پھیرنے سے پہلے تک شامل ہونے کا اگر یقین ہو تو 2 رکعت سنت پڑھ لینا چاہیے۔ اور اگر اتنا وقت نہ ہو، یقین نہ ہو کہ فرض میں شامل ہو سکتے ہیں، 2 رکعت سنت ادا کرنے تک فرض چھوٹ جائے گی، تو ایسی صورت میں سنت چھوڑ دیں اور فرض میں شامل ہو جائیں۔
اور پھر اب اس کے بعد سنت ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب چھوٹ گئی سنت، صرف فرض مل گئی، فرض ادا ہو گئی، سنت ادا کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ باب ما جاء فی من تفوتہ الرکعتان قبل الفجر یصلیہما بعد صلاۃ الصبح، حدیث نمبر 405۔ حدثنا محمد بن عمرو السواق حدثنا عبد العزیز بن محمد بن سعد بن سعید بن محمد بن ابراہیم عن جدہ قیس قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقیمت الصلاۃ فصلیت معه الصبح ثم انصرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوجدنی اصلی فقال مهلا یا قیس الصلاتان معا قلت یا رسول اللہ انی لم اکن رکعت الفجر قال فلا اذن قال ویسا حدیث محمد بن ابراہیم لا نعرفه مثل هذا الا من حدیث سعد بن سعید وقال سفیان بن عیینة سمع عطاء بن ابی رباح من سعد بن سعید هذا الحدیث وانما يروى هذا الحدیث مرسلا وقد قال قوم من اہل مکہ بهذا الحدیث لم يروا بأسا ان يصلي الرجل الركعتين بعد المکتوبۃ قبل ان تطلع الشمس۔ قال ابو عیسیٰ سعد بن سعید هو اخو یحیی بن سعید الانصاری وقیس هو جد یحیی بن سعید ویقال هو قیس بن عمرو ویقال هو قیس بن فہر واسناد هذا الحدیث لیس بمتصل۔ محمد بن ابراہیم التیمی لم یسمع من قیس وروى بعضهم هذا الحدیث عن سعد بن سعید عن محمد بن ابراہیم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج فرأى قیسا۔ فرض کے بعد سنت فجر کی قضاء کا حکم۔ اگر کسی شخص کی فجر کی 2 رکعت سنت چھوٹ جائے اور فرض نماز مل جائے جماعت کے ساتھ تو کیا اب اس سنت کی قضا ہے؟ اس کا اس حدیث شریف میں بیان آ رہا ہے کہ محمد بن ابراہیم اپنے دادا حضرت قیس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور جماعت کھڑی ہوئی تو میں بھی آپ کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنت گھر میں ادا کر کے جب مسجد تشریف لائے، فجر کی جماعت قائم کی گئی، جماعت ٹھہر گئی تو یہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں بھی نماز میں شامل ہو گیا، سنت نہیں پڑھا۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر دیکھا تو میں نماز پڑھ رہا تھا۔ فجر کی نماز کا سلام پھیرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے دیکھا پلٹ کر تو آپ نے مجھے حالت نماز میں پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جاؤ اے قیس، 2 نمازیں ایک ساتھ، یعنی 2 نمازیں تم ایک ساتھ پڑھ رہے ہو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فجر کی 2 رکعتیں نہیں پڑھ سکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسی بات ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ لو۔ امام ترمذی فرماتے ہیں محمد بن ابراہیم کی حدیث اس طرح صرف سعد بن سعید کی روایت سے مشہور اور معروف ہے۔ سفیان بن عیینہ کہتے ہیں عطاء ابن ابی رباح نے سعد بن سعید سے حدیث سنی ہے، یہ حدیث مرسل روایت کی گئی۔ مرسل اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں ایک واسطہ چھوڑ کر روایت کی جائے، وہ حدیث بیان کی جائے۔ اہل مکہ میں ایک جماعت کا اس حدیث پر عمل ہے کہ وہ صبح کی قضا شدہ سنتوں کو فرض کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی یہی حکم ہے کہ اگر جماعت ٹھہر جائے، فجر کی نماز اگر شروع ہو جائے تو سنت نہیں پڑھنا چاہیے، پہلے جماعت میں شامل ہونا چاہیے۔ جماعت کے ساتھ 2 رکعت فرض ادا کرنے کے بعد سورج نکلنے سے پہلے 2 رکعت سنتوں کی قضا ان کے پاس کی جا سکتی ہے، یعنی فجر کا وقت ختم ہونے سے پہلے۔ اب سورج کا اعتبار نہیں ہے کیونکہ اب سورج کا لوگوں کا اندازہ نہیں رہتا، آئیڈیا نہیں رہتا، کیونکہ آج کل لیٹسٹ جو ہے چارٹ وغیرہ فراہم ہو چکی ہیں، مساجد میں ہیں، اور موبائل فون کے اسمارٹ جو فونز ہیں اس میں جو ہے سافٹ ویئرس آ گئے ہیں کہ فجر کا وقت کب ختم ہوتا ہے۔ تو جہاں پر فجر کا وقت ختم ہو رہا ہے اس سے پہلے فجر کے فرض نماز پڑھنے کے بعد سنتیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ حضرت امام شافعی کے پاس نزدیک ہے۔ احناف میں یہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، احناف کے پاس مسئلہ یہ ہے کہ اگر فجر کی جماعت ٹھہر جائے اور کوئی ایسے وقت مسجد پہنچے جبکہ جماعت کھڑی ہو چکی ہے تو ایسی صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ سنت ادا کرنے تک جماعت مل جائے گی، سنت ادا کی جا سکتی ہے تو سنت ادا کریں گے۔ سلام پھیرنے سے پہلے اگر سنت ادا کر کے شامل ہو سکتے ہیں تو سنت ادا کر لیں،
اور اگر اتنا وقت نہیں ہے، دوسری رکعت چل رہی ہے یا دوسری رکعت کا رکوع ہے یا قاعدے میں ہے امام صاحب، تو ایسی صورت میں ظاہر بات ہے 2 رکعت سنت پڑھ کر امام کو نہیں پا سکتے، تو ایسی صورت میں 2 رکعت سنت چھوڑ دیں اور فرض میں شامل ہو جائیں، اور جب سنت چھوٹ چکی ہے تو اب وہ اس سنت کی قضا نہیں ہے۔ تو فجر کی نماز کا جو مسئلہ ہے احناف کے پاس، اس میں 2 صورتیں ہیں۔ فجر کی 2 رکعت سنت یا تو فرض کے ساتھ چھوٹ جائے گی، یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کی 2 رکعت سنت بھی چھوٹ جائے اور فرض بھی چھوٹ جائے، نماز ہی نہ ملے کسی کو، غفلت ہو جائے اٹھنے میں اور اٹھنے تک وقت ختم ہو جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، یا بالکل کوئی غافل ہو کر سو جائے۔ تو اب 2 صورتیں بتائی جا رہی ہے، فجر کی سنت کی قضا کس صورت میں ہے احناف کے پاس اور کس صورت میں نہیں ہے۔ فجر کی سنت کی قضا اس صورت میں نہیں ہے جبکہ فرض نماز چاہے جماعت کے ساتھ پڑھی جائے یا تنہا۔ مثال کے طور پر ایک شخص فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے اٹھا، غفلت ہو گئی، اٹھنے تک صرف 5 منٹ باقی ہے، وضو کرنے کے بعد صرف اتنا وقت باقی ہے جس میں صرف 2 رکعت نماز ادا کی جا سکتی ہے، تو اس کو صرف فرض پڑھ لینا چاہیے۔ وقت میں اگر گنجائش نہ ہو، کم وقت ہو جس میں بیک وقت سنت اور فرض ادا نہ کی جا سکتی ہو، تو پھر ایسی صورت میں صرف فرض پڑھ لیں۔ اور اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے لیے اٹھا اور مسجد پہنچا اور سنت پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے وقت میں، یعنی سنت پڑھنے تک امام صاحب سلام پھیر دیں گے، تو ایسی صورت میں فجر کی سنت چھوڑ دے اور فرض میں شامل ہو جائے، اب اس سنت کی قضا نہیں ہے۔ اور اگر کسی کی فرض نماز ہی چھوٹ جائے، سنت بھی چھوٹ جائے، فرض بھی چھوٹ جائے، 2 صورتیں ہوں گی اس کی، یا تو بالکل ایسے وقت اٹھے جبکہ بالکل وقت ختم ہو جائے، یا وقت ختم ہونے کے بعد اٹھے۔ تو اب ایسی صورت میں یہاں 2 مسئلے بیان کیے فقہاء کرام کے، اگر کسی شخص کی سنت اور فرض فجر کی دونوں کے دونوں چھوٹ جائیں اور وہ ان کی قضا زوال سے پہلے کر رہا ہے، یعنی 11 ساڑھے 11 سے پہلے، زوال آفتاب سے پہلے، سورج کے ڈھلنے سے پہلے اگر کوئی شخص فجر کی قضا پڑھ رہا ہے تو اس کو سنت بھی پڑھنا ہوگا اور فرض بھی۔ اور اگر زوال کے بعد قضا کر رہا ہے تو صرف 2 رکعت فرض پڑھنا چاہیے، یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ زوال مانے ظہر کا وقت جہاں شروع ہو جاتا ہے، ظہر کا وقت شروع ہونا، ہاں، جہاں آفتاب ڈھلنے کے بعد، سورج ڈھلنے کے بعد ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے اگر کوئی فجر کی نماز قضا پڑھ رہا ہے تو اس کو 2 رکعت سنت بھی پڑھنا چاہیے، اس کے ساتھ 2 رکعت فرض تو لازمی ہیں۔ البتہ اگر زوال آفتاب کے بعد، سورج کے ڈھلنے کے بعد پڑھ رہا ہے، 11:30 کے بعد، سمجھے 11 ساڑھے 11، موسم کے لحاظ سے تبدیلی ہوتی ہے وقت میں، ٹائم میں۔ مفتی صاحب سورج ڈھلنے کے بعد غالباً فجر کا وقت شروع ہوتا ہے شاید، سورج ڈھلنے کے بعد ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ سورج جب درمیان میں آتا ہے آسمان کے، سورج ڈھلنے کے بعد، یہ ظہر کا وقت ہے۔ سورج نکلنے کے بعد تو وقت ختم ہو جاتا ہے فجر کا۔ سورج جب بالکل استوا میں درمیان میں ہوتا ہے آسمان کے تو اس وقت ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو یہاں پر 2 باتیں ذہن میں رکھنا چاہیے، فجر کی 2 رکعت سنت، صرف سنت چھوٹی ہے تو اس کی قضا نہیں ہے، سنت چھوٹ گئی، فرض مل گئی، حنفی ہیں تو قضا نہیں ہے، شافعی ہیں تو ان کو سورج نکلنے سے پہلے تک پڑھنے کی اجازت ہے، پہلے فرض میں شامل ہو جائیں گے، پھر فرض ادا کرنے کے بعد 2 رکعت سنت پڑھیں گے۔ لیکن حنفی ہے، سنت چھوٹ گئی، فرض مل گئی جماعت کے ساتھ، یا تنہا پڑھنا تھا، وقت کم تھا، صرف فرض پڑھ سکتے ہیں یا صرف سنت، تو وہاں پر سنت چھوڑ دیں اور صرف 2 رکعت فرض پڑھ لیں۔ اور اگر یہ دونوں چھوٹ گئی ہیں، سنت بھی فرض بھی، مکمل نماز ہی چھوٹ چکی ہے کمپلیٹ فجر کی، اور وہ قضا کی جا رہی ہے زوال آفتاب سے پہلے، سورج ڈھلنے سے پہلے، تو 2 رکعت سنت بھی پڑھنا چاہیے، 2 رکعت فرض بھی۔ اور اگر زوال آفتاب کے بعد اگر اس کی قضا ہو رہی ہے تو پھر اب سنت کی قضا نہیں ہے، صرف 2 رکعت فرض کی قضا کی جائے گی۔ لیکن مفتی صاحب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کا جو مسئلہ ہے کہ سورج نکلنے تک وہ فجر کی سنت جو شخص نہیں پڑھا ہے تو فجر کے فرض پڑھنے کے بعد جو ہے وہ سورج نکلنے سے پہلے سنت پڑھ سکتا ہے، یعنی ادا کر سکتا ہے،
لیکن بسا اوقات جو ہے سردیوں کے موسم میں، بارش کے موسم میں سورج گھنٹوں نہیں نکلتا یا سورج نکلتا بھی نہیں ہے، تو کیا ایسی صورت میں بھی اس کو نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی، یا پھر وہ بڑی ٹائم ٹیبل دیکھ کر جو ہے جہاں پر فجر کا وقت ختم ہو رہا ہے اس سے پہلے وہ سنت پڑھ سکتا ہے؟ ہاں، یہاں پر سورج نکلنے سے مراد کیا ہے؟ وقت ختم ہونا ایک نشانی ہے۔ سورج نکلنا فجر کی نماز کے وقت کے ختم ہونے کی علامت اور نشانی ہے۔ سورج نکلنا ہی مراد نہیں ہے بلکہ وقت ختم ہونا مراد ہے۔ موجودہ ٹیکنالوجی ہے، سہولتیں ہیں، آسانی ہے، ہاں، وہاں پر یہ ضرورت نہیں ہے، صرف جو چارٹ بنے ہوئے ہیں اس کو چارٹ بنے ہوئے ہیں، اس میں جو وقت ہے، مثال کے طور پر اب آج جو وقت ہے 6:11 پہ فجر کی نماز کا وقت ختم ہے، تو 6:11 سے پہلے اندر 6:11 کے اندر اگر کوئی شافعی مسلک کے ہیں، سنت چھوٹ چکی ہے، فجر کی 2 رکعت فرض ادا کر چکے ہیں تو 2 رکعت سنت پڑھ سکتے ہیں۔ شافعی مسلک میں اس کی گنجائش ہے، لیکن احناف کے پاس اگر صرف سنت چھوٹ گئی ہے تو اس کی قضا نہیں ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں سعد بن سعید یحییٰ بن سعید انصاری کے بھائی ہیں اور حضرت قیس یحییٰ بن سعید کے دادا ہیں، کہا جاتا ہے وہ قیس بن عمرو ہیں اور قیس بن قحب بھی ان کو کہا جاتا ہے، یعنی نام کے بارے میں اختلاف ہے۔ اس حدیث کی سند متصل نہیں ہے۔ محمد بن ابراہیم تمیمی کو حضرت قیس سے سماع حاصل نہیں ہے۔ بعض محدثین نے یہ حدیث سعد بن سعید کے واسطے سے محمد بن ابراہیم سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے قیس کو دیکھا کہ وہ فرض ادا کرنے کے بعد سنت ادا کرنے کا ارادہ کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ 2 نمازیں ایک ساتھ، یعنی اگر فرض پڑھ چکے ہیں تو پھر اب وہ صحابی عرض کیے کہ میں فرض پڑھ چکا ہوں لیکن سنت میری چھوٹ گئی ہے، تو حضور فرمائیں گے فلا اذن، یعنی تب تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے فقہا کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ فجر کی فرض ادا کرنے کے بعد فجر کی نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے سنت ادا کی جا سکتی ہے۔ اب احناف کی تائید میں دیگر احادیث شریفہ ہیں کہ لا صلاۃ بعد الفجری، یعنی فجر کی فرض کے بعد سورج طلوع ہونے تک کوئی نماز پڑھنا نہیں ہے، یہ عام ہے۔ یہ حدیث شریف لا صلاۃ بعد الصبح حتی تطلع الشمس، کچھ ایسے الفاظ آئے ہیں کہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سورج نکلنے تک کوئی نماز پڑھنا نہیں ہے، لہٰذا اس میں فجر کی سنت بھی آ جائے گی کہ یہ بھی نہیں ادا کی جا سکتی۔ حدیث نمبر 406 باب ما جاء فی اعادتہما بعد طلوع الشمس۔ حدثنا عقبۃ بن مکرم العمی البصری وحدثنا عمرو بن عاصم حدثنا حمام عن النضر بن انس عن بشیر بن نہیک عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يصلی رکعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس قال وهذا حديث لا نعرفه الا من هذا الوجه وقد روي عن ابن عمر انه فعله والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وبه يقول سفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق بن المبارك قال ولا نعلم احدا روى هذا الحديث عنهما بهذا الاسناد نحو هذا الا عمرو بن عاصم الكلابي والمعروف من حديث قتادة عن النضر بن انس عن بشير بن نہیک عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ادرک رکعۃ من صلاة الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الصبح۔ صبح کی فوت شدہ سنتیں، فجر کی 2 رکعت چھوٹی ہوئی سنتیں سورج نکلنے کے بعد پڑھنے کا بیان۔ اب تک جو تھا سورج نکلنے سے پہلے فجر کی فرض ادا کرنے کے بعد اگر کوئی سنت نہیں پڑھا تھا، شافعی مسلک کا ہے تو اس کو اجازت ہے فجر کی فرض ادا کرنے کے بعد 2 رکعت سنت پڑھ لے۔ اب یہ جو بیان ہے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج نکلنے تک کوئی اور نماز نہیں ہے، چاہے نفل ہو یا فجر کی چھوٹی ہوئی سنت ہو۔ اب یہ بیان ہے سورج نکلنے کے بعد کیا فجر کی 2 رکعت سنت جو چھوٹ چکی ہیں ان کو ادا کیا جا سکتا ہے، ان کا اعادہ کیا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے فجر کی 2 رکعت سنت نہ پڑھی ہو سورج نکلنے کے بعد اس کو پڑھ لینا چاہیے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں اس حدیث کو ہم صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں روایت ہے کہ آپ نے ایسا ہی کیا۔ بعض علماء کا اس پر عمل ہے۔ اس حدیث شریف کی روشنی میں بعض علماء یہ فرماتے ہیں
کہ اگر کسی کی فجر کی سنت چھوٹ چکی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ فرض پڑھ لے، فرض کے بعد سنت نہ پڑھے بلکہ سورج نکلنے کا انتظار کرے، سورج نکلنے کے 20-25 منٹ کے بعد 2 رکعت سنت کی قضا کر لے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما بھی اگر کبھی آپ سے سنت چھوٹ جاتی تو اس طرح کیا کرتے تھے۔ بعض علماء کا اس پر عمل ہے، سفیان ثوری، امام شافعی، امام احمد، امام اسحاق اور ابن مبارک اسی کے قائل ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں عمرو بن عاصم کلابی کے سوا کوئی دوسرا راوی ہم کو معلوم نہیں جس نے حمام سے یہ حدیث اسی سند کے ساتھ روایت کی ہو، یعنی یہ جو راوی روایت کر رہے ہیں اس روایت میں وہ منفرد ہیں، کسی اور سے یہ روایت ہمارے سامنے نہیں آئی۔ قتادہ کی روایت بواسطہ نضر بن انس، بشیر بن نہیک اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ معروف ہے، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے فجر کی نماز کی 1 رکعت سورج کے نکلنے سے پہلے پالی اس کو فجر کی نماز مل گئی۔ یعنی فجر کا وقت ختم ہونے سے پہلے جی اگر 1 رکعت کسی شخص کو فجر کی مل جائے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ ایک بات ہے لیکن پھر بھی اس میں احناف کا قول مضبوط ہے جی کہ فجر کے بعد کوئی سنت نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر آسانی چاہتا ہے، تو اب اس میں جو ہے آسانی کا پہلو کو اختیار کرنا چاہیے کہ جیسا کہ ایک حدیث مبارک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ابھی آپ جو ارشاد فرما مفتی صاحب کے اس میں وہ فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد یعنی کوئی نماز سورج نکلنے، ہاں ایک حدیث ہے کہ لا فجر لا صلاۃ بعد الصبح بعد صلاۃ الصبح حتی تطلع الشمس، یعنی فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد، فرض ادا کرنے کے بعد سورج نکلنے تک کسی نماز کی گنجائش نہیں ہے، کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی، چاہے قضاء عمری ہو، نفل ہو یا فجر کی چھوٹی ہوئی سنت ہو۔ تو فجر کی چھوٹی ہوئی سنت بعض کے نزدیک جیسا کہ فجر کا وقت یعنی سورج نکلنے کے بعد یعنی اشراق کا وقت جو شروع ہوتا ہے جی تو وہاں پر سنت جو ہے پھر ادا کی جا سکتی ہے، کہ احناف میں ایسا نہیں، اگر فرض بھی قضا ہو جائے جیسا کہ ابھی اس سے پہلے جو تشریح گزر چکی ہے کہ فرض بھی اگر قضا ہو جائے تو ایسی صورت میں ظہر کا وقت یعنی سورج ڈھلنے سے پہلے دونوں جو ہے ایک ساتھ پڑھ سکتے، سنت اور فجر کے 2 رکعت فرض۔ اگر ظہر کا وقت شروع ہو جائے تو اس صورت میں صرف فجر کے فرض پڑھیں گے، سنت نہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ فجر کی اگر نماز کوئی قضا ہو رہی ہو تو اس کو سنت پڑھنے کی اجازت ہے سورج ڈھلنے سے پہلے یعنی ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے، ورنہ سنت پڑھنے کی اس کو اجازت نہیں ہے جبکہ وہ فجر امام کے ساتھ جماعت سے پڑھ چکا ہوں یا وقت میں گنجائش نہ ہونے سے، ہاں یعنی وہی 2 صورتیں ہوں گی، یا تو سنت اور فرض 2 چھوٹ گئی، دونوں کے دونوں چھوٹ گئے، یا صرف سنت چھوٹی۔ اگر صرف سنت چھوٹ گئی ہے اور فرض پڑھ لیا تھا تو اب اس کو سنت کی قضا کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ جو سنت جو چھوٹ گئی ہے فجر کی قضا ہو جانے کی وجہ سے وہ نفل بن جاتی ہیں۔ اب نفل نماز میں اختیار ہے، چاہیں تو پڑھیں چاہیں تو نہ پڑھیں، پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو مواخذہ بھی نہیں ہوگا، پوچھ نہیں ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 407، باب ما جاء فی الاربع قبل الظہر۔ حدثنا بندار حدثنا ابو عامر حدثنا سفیان عن ابی اسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علی قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصلي قبل الظهر 4 وبعدها ركعتين وفي الباب عن عائشة وأم حبيبة قال بئس حديث علي حديث حسن۔ حدثنا ابو بکر العطار قال علي بن عبد الله عن يحيى بن سعيد عن سفيان قال كنا نعرف فضل حديث عاصم بن ضمرة على حديث الحارث والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم يختارون أن يصلي الرجل قبل الظهر 4 ركعات وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق وقال بعض أهل العلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يرون الفصل بين كل ركعتين وبه يقول الشافعي وأحمد۔ ظہر سے پہلے 4 رکعت کا بیان، پورے دن میں دن رات میں جملہ 12 رکعت سنت مؤکدہ ہیں جن کا پڑھنا لازمی ہے، بلا عذر شرعی ترک کرنے والا گناہگار ہوگا۔
فجر کی 2 رکعت فرض سے پہلے 2 رکعت سنت مؤکدہ ہیں، ادا کرنا ضروری ہے، لازم ہے، الا یہ کہ وقت میں گنجائش نہ ہو، تنگی ہو کہ صرف فرض کی اگر گنجائش ہو تو ایسی صورت میں سنت چھوڑ دیں، یا جماعت ٹھہر گئی ہو اور فرض کے چھوٹ جانے کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں چھوڑی جا سکتی ہے سنت، ورنہ سفر کی حالت میں بھی دوسرے نوافل کو چھوڑنے کی اجازت ہے، سنن وغیرہ کو، لیکن فجر کی سنت اور خاص طور پر مغرب فجر کی سنت اور ظہر کی 4 رکعت فرض کے بعد کی سنت کی بڑی اہمیت ہے۔ تو بہرحال جملہ دن اور رات میں 12 رکعت سنت مؤکدہ ہے، فجر کی فرض سے پہلے 2 رکعت سنت مؤکدہ اور ظہر کی فرض سے پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ ہیں، اور ظہر کی فرض کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، جملہ 8 رکعت ہو گئے، اور مغرب کی فرض کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے 10 رکعت، اور عشاء کی فرض کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے 12 رکعت۔ اس طرح دن اور رات میں جملہ 12 رکعت سنت مؤکدہ ہے، یعنی مؤکدہ کا مطلب جن کو ادا کرنا لازم ہے، بلا عذر شرعی ترک کرنا گناہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی فرض سے پہلے 4 اور بعد میں 2 رکعت سنت پڑھا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، آپ کا یہ طریقہ تھا کہ آپ ظہر کی 4 رکعت فرض سے پہلے 4 رکعت سنت مواظبت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ ادا فرماتے تھے، اور فرض کے بعد 2 رکعت بھی آپ پابندی سے ادا کرتے تھے۔ اس باب حضرت عائشہ اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہما سے بھی روایات منقول ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث علی حسن ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ روایت درجے کے اعتبار سے حسن ہے۔ سفیان فرماتے ہیں ہم حارث کی حدیث سے پھر عاصم بن زمرہ کی حدیث کی فضیلت جانا کرتے تھے، یعنی ان حدیثوں کے مقابلے میں۔ اب یہ جیسا کہ محدثین کا طریقہ ہے، وہ روایتوں کو بیان کرتے ہیں اور روایت پر کلام کرتے ہیں اور محدثین کے اصول کے مطابق گفتگو کرتے ہیں۔ اکثر صحابہ کرام اور تابعین کا اسی پر عمل ہے، وہ اسے پسند کرتے ہیں، مستحب قرار دیتے ہیں کہ آدمی ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھے۔ سفیان ثوری، ابن مبارک اور امام اسحاق رحمہ اللہ کا یہی قول ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں رات اور دن کی نمازیں 2 رکعتیں ہیں، ہر 2 رکعت کے درمیان فصل ہے۔ امام شافعی اور امام احمد اسی کے قائل ہیں۔ احناف کے بعد 4 رکعت جو سنت مؤکدہ ہے ایک ہی سلام سے پڑھی جائے گی، لیکن امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس 4 رکعت والی سنتیں 2 سلام کے ساتھ پڑھی جائیں گی، اسی لیے ان کے پاس وتر بھی جو 3 رکعت ہے وہ بھی 2 سلام سے پڑھی جاتی ہے، یعنی دوسری رکعت پہ سلام پھیر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد 1 رکعت الگ پڑھتے ہیں۔ ایسے ہی یہ دونوں حضرات کہتے ہیں کہ ظہر کی جو 4 رکعت سنت مؤکدہ ادا کی جائے گی 4 رکعت ہے، رکعتوں کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، البتہ 1 سلام سے پڑھی جائے گی وہ 4 رکعتیں یا 2 سلام سے، اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ احناف کے پاس ایک ہی سلام سے 4 رکعت پڑھی جائیں گی، جبکہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس 2 سلام سے 4 رکعت ادا کیے جائیں گے، 2 رکعت پر سلام پھیر دیں گے، پھر 2 رکعت الگ پڑھیں گے تکبیر تحریمہ کے ساتھ کیونکہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز چاہے رات کی ہو یا دن کی ہو، سنت ہے یہ اگرچہ کہ لیکن درجے میں نفل ہی کے آتی ہے، اور جتنی بھی نفل نمازیں ہیں چاہے دن میں پڑھیں یا رات میں 2 رکعت پڑھنا افضل ہے۔ بہرحال یہ اختلاف ہے، احناف کے پاس 1 سلام سے پڑھنا ہے اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس 2 سلام سے یہ 4 رکعت ادا کیے جائیں گے۔ اب اگر کوئی شخص ظہر کی سنت اگر نہیں پڑھ سکا ہے تو کیا ظہر کی سنت کی قضا ہے؟ اس کا بھی بیان آگے آ رہا ہے، انشاءاللہ وہاں پر اس بارے میں گفتگو ہوگی۔ لیکن بعض فقہا اس میں علماء یہ فرماتے ہیں مفتی صاحب کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، یعنی مسلک احناف میں 2 رکعت کے بعد قاعدہ، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کے بعد پھر کھڑے ہو جائیں گے، ہر 2 رکعت میں تشہد پڑھیں گے 1 سلام کے ساتھ ہی،
8 रकात तक जो है नफिल नमाज पढ़ी जा सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 8 रकात। लेकिन बेहतर और अफजल बात यह है कि वो 2-2 रकात करके ही नफिल नमाज पढ़ना सबसे ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा सवाब इसमें है। लेकिन इंतहा 8 रकात तक एक सलाम के साथ पढ़ सकते हैं, लेकिन हर 2 रकात में कायदे में बैठना ज़रूरी है जी। हदीस नंबर 408 बाउ माजा फिर रकातैनी बाद ज़ुहरी हदसना अहमद बिन मनियान हदसना इस्माइल बिन इब्राहिम अन अय्यूब अन नाफी अन इब्न उमर क़ाल सल्लैतु मअ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रकातैनी क़ब्ल ज़ुहरी व रकातैनी बादहा क़ाल व फ़िल बाबि अन अली व आयशा क़ाल व इसा हदीस इब्न उमर हदीसन हसन सहीहुन। ज़ुहर की फ़र्ज़ के बाद 2 रकातों का बयान, वो 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा हैं। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं मैंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 2 रकातें ज़ुहर से पहले और 2 सुन्नतें बाद में पढ़ी। इस बाब में हज़रत अली और आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हुमा से भी रिवायात मज़कूर हैं। इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा की हदीस हसन सही है। ज़ुहर की फ़र्ज़ से पहले 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा हैं और फ़र्ज़ के बाद 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा है। जुमला रकातें ज़ुहर की 12 हैं, जिनमें से 10 पढ़ना लाजिम है, 2 नफिल है। अगर पढ़ें तो सवाब मिलेगा, अगर कोई ना पढ़े तो कोई गुनाह भी नहीं होगा। अब यहाँ 2 रकात से मुराद ज़ुहर की फ़र्ज़ से पहले 2 रकात अदा की, उससे ये भी हो सकता है कि तहियतुल मस्जिद वज़ू करने के बाद मस्जिद में जब दाखिल हों तो 2 रकात नमाज़ पढ़ने का हुक्म है, वो भी हो सकते हैं। या जैसा कि इमाम शाफ़ई के पास फ़स्ल है 4 रकात है लेकिन 2-2 रकात पढ़ना है, 1-2 सलाम से पढ़ेंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो बहरहाल यहाँ बताना मकसद ये है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल मुबारक था कि आप ज़ुहर की फ़र्ज़ से पहले 4 रकात और ज़ुहर की फ़र्ज़ के बाद 2 रकात पाबंदी के साथ अदा किया करते थे, लिहाजा ये सुन्नत मुअक्कदा हैं। बाबु मिन्हु आखर हदसना अब्दुल वारिस इब्न उबैदिल्लाह अल-अतकी अल-मरवज़ी हदसना अब्दुल्लाह इब्न मुबारक अन खालिद अल-हज़्ज़ा अन अब्दुल्लाह इब्न शक़ीक़ अन आयशा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ा लम युसल्ली अर्बअन क़ब्ल ज़ुहरी सल्लाहुन्ना बअदहा क़ाल व इसा हज़ा हदीसन हसन ग़रीबुन इन्नमा नअरिफ़ु मिन हदीस इब्न मुबारक मिन हाज़िल वजह व रवाहु क़ैस इब्न रबीअ अन शुअबा अन खालिद अल-हज़्ज़ा नहव हाज़ा वला नअलमु अहदन रवाहु अन शुअबा ग़ैर क़ैस इब्न रबीअ वक़द रुविया अन अब्दुर्रहमान इब्न अबी लैला अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहव हाज़ा। अगर किसी से ज़ुहर की 4 रकात सुन्नतें छूट जाएं तो क्या उन सुन्नतों की क़ज़ा है, फ़र्ज़ के बाद पढ़ सकते हैं? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी ज़ुहर से पहले 4 रकात सुन्नत ना पढ़ते तो उन्हें आप बाद में अदा कर लेते। यानी कभी अगर ऐसा होता ज़ुहर की फ़र्ज़ से पहले 4 रकात सुन्नत पढ़ने का मौका ना मिलता तो आप उन सुन्नतों की क़ज़ा ज़ुहर की फ़र्ज़ के बाद करते थे। इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं यह हदीस हसन गरीब है और हम इसे इब्न मुबारक से सिर्फ इसी सनद से पहचानते हैं। क़ैस बिन रबी ने बवास से शुअबा, खालिद हज़्ज़ा से इसके हम्माना रिवायत नक़ल की है। शुअबा से क़ैस बिन रबी के सिवा दूसरा कोई रावी हमको मालूम नहीं। अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला से भी इसके हम्माना रिवायत मरफ़ूअन मनक़ूल है। अब फ़ुक़हा का इसमें इख्तिलाफ़ है कि ज़ुहर से पहले फ़र्ज़ से पहले जो 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा हैं वो ज़ुहर की फ़र्ज़ के फ़ौरी बाद अदा किए जाएंगे या ज़ुहर की फ़र्ज़ के बाद पहले 2 रकात सुन्नत पढ़ेंगे उसके बाद 4 रकात सुन्नत पढ़ेंगे। इसमें इख्तिलाफ़ है, लेकिन राजिह कौल ये है, फ़ुक़हा ये कहते हैं, बाज़ फ़ुक़हा फरमाते हैं कि ज़ुहर की 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा फ़र्ज़ के फ़ौरी बाद अदा करना चाहिए, उसके बाद फिर 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा पढ़ना चाहिए। लेकिन फ़ुक़हा की एक जमात ये कहती है और यही राजिह कौल है जिस पर अमल चला आ रहा है कि अगर किसी की 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा फ़र्ज़ जमात ठहरने की वजह से अगर छूट जाए तो वो फ़र्ज़ नमाज अदा करने के बाद पहले 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा पढ़े, फिर उसके बाद 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा की क़ज़ा करे। क्योंकि ये जो 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा है पहले ही अपनी जगह से जब ये नमाज हट चुकी है तो इसकी वजह से फ़र्ज़ के बाद जो 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा है उसको उसकी जगह से हटाना मुनासिब और बेहतर नहीं है। इसीलिए 4 रकात फ़र्ज़ अदा करने के बाद ज़ुहर की 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा अदा कर ले, उसके बाद 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा जो फ़र्ज़ से पहले पढ़ना था जमात ठहरने की वजह से नहीं पढ़ सके तो फ़ौरन
پھر 2 رکعت سنت مؤکدہ ادا کرنے کے بعد 4 رکعت سنت مؤکدہ کی قضا کر لے۔ البتہ ظہر کا وقت ختم ہونے کے بعد پھر اس کی قضا نہیں ہے۔ حدیث نمبر 410 حدثنا علی بن حجر حدثنا یزید بن ہارون عن محمد بن عبداللہ الشعیبی عن ابیہ عن عنبسۃ بن ابی سفیان عن ام حبیبۃ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی قبل الظہر 4 وبعدها 4 حرمہ اللہ تعالی علی النار قال وهذا حدیث حسن غریب وقد روی من غیر هذا الوجہ۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 4 رکعتیں ظہر سے پہلے اور 4 رکعتیں ظہر کے بعد، یعنی 2 رکعت سنت مؤکدہ اور 2 رکعت نفل، جملہ 12 رکعت ظہر کے، کہ جو شخص 4 رکعت ظہر سے پہلے اور 4 رکعت ظہر کے بعد پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے آگ پر حرام کر دے گا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے اور دوسری سندوں سے بھی مروی ہے۔ یہ بشارت ہے، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو ظہر کی فرض سے پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ کا اہتمام کرے اور ظہر کی فرض کے بعد 4 رکعت نماز کا التزام کرے، اہتمام کرے۔ اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا، یعنی وہ جنت میں داخل ہوگا، جہنم کے عذاب سے اور اس کی ہولناکیوں سے محفوظ رہے گا۔ پابندی کرنا اور التزام مراد ہے، یہاں پر پابندی کے ساتھ پڑھنا اور تمام حقوق اور شرائط کو ادا کرتے ہوئے پڑھنا مراد ہے۔ حدیث نمبر 411 حدثنا ابو بکر محمد بن اسحاق البغدادی حدثنا عبداللہ بن یوسف التنیسی الشامی حدثنا الہیثم بن حمید قال اخبرنی العلاء بن الحارث عن القاسم ابی عبد الرحمن عن عنبسۃ بن ابی سفیان قال سمعت اختی ام حبیبۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم تقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حافظ على 4 رکعات قبل الظہر و4 بعدها حرمہ اللہ علی النار قال وهذا حدیث حسن صحیح غریب من هذا الوجہ والقاسم هو ابن عبد الرحمن یکنى ابا عبد الرحمن وهو مولا عبد الرحمن بن خالد بن یزید بن معاویہ وهو ثقۃ شامی وهو صاحب ابی امامہ۔ عنبسہ بن سفیان کہتے ہیں میں نے اپنی ہمشیرہ ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے سنا، فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ظہر سے پہلے 4 یعنی ظہر کی فرض سے پہلے 4 اور بعد میں 4 رکعت کی محافظت کرے، حفاظت کرے، مداومت کرے، پابندی سے پڑھے تو اس پر جہنم کی آگ کو حرام کیا گیا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح غریب ہے اور قاسم عبد الرحمن کے صاحبزادے ہیں، ان کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے اور وہ عبد الرحمن بن خالد بن یزید بن معاویہ کے غلام ہیں، ثقہ ہیں، قابل بھروسہ ہیں۔ محدثین نے ان کو قابل بھروسہ اور دیندار قرار دیا ہے۔ وہ شامی ہیں، شام کے رہنے والے ہیں اور ابو امامہ کے شاگرد ہیں۔ اس حدیث شریف میں بھی ظہر کی 4 رکعت سنت مؤکدہ اور ظہر کی فرض کے بعد 4 رکعت ادا کرنے والے کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ ظہر کے 4 رکعت فرض کے بعد 4 رکعت نفل، 4 رکعت نفل، یعنی 4 رکعت میں 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے اور 2 رکعت نفل ہے۔ ظہر کی جملہ 12 رکعتیں ہیں، 4 رکعت سنت مؤکدہ فرض سے پہلے، پھر 4 رکعت فرض، 8 رکعت ہو گئے، پھر 2 رکعت سنت مؤکدہ 10، 2 رکعت نفل۔ تو 2 رکعت سنت مؤکدہ کے بعد جو 2 رکعت ہیں وہ نفل ہیں، لیکن اس کی اہمیت اور فضیلت یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو شخص مداومت کرے گا، پابندی کرے گا، اہتمام سے ظہر کی فرض سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کی فرض کے بعد 4 رکعت پڑھے گا، پابندی کے ساتھ پڑھے گا تو اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ حدیث نمبر 412 باب ما جاء فی الاربع قبل العصر، عصر سے پہلے 4 رکعت جو سنت ہیں وہ سنت غیر مؤکدہ ہے، اگر پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، اگر نہیں پڑھیں گے تو مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن پڑھنا چاہیے تاکہ فضیلت حاصل ہو۔ اور جیسا کہ محدث دکن حضرت سیدنا عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ مؤلف زجاجۃ المصابیح نے اپنی ایک تصنیف میں لکھا ہے کہ خاتمہ بالخیر ہونا ہے، ایمان پر خاتمہ چاہتے ہو تو عصر کی 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ کا اہتمام کرنا چاہیے، غیر مؤکدہ سمجھ کر اس کو غیر اہم سمجھ کر ترک نہیں کرنا چاہیے،
خاتمہ بہتر ہونے کے چند اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے، ایمان پر خاتمہ ہونا ہے تو اس کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ انسان عصر کی 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ جس کو لوگ غیر اہم سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں اس کا اہتمام کرے۔ اس میں ایک حدیث مبارک بہت زیادہ مشہور ہے مفتی صاحب کے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پابندی سے پڑھے گا ہر فرض نماز کے بعد تو مرتے ہی وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی جو شخص پڑھتا ہے یا اس کا اہتمام کرتا ہے پڑھنے کا تو اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا۔ یہ حدیث زیادہ مشہور بھی ہے، اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ بہرحال مختلف فضائل کی حدیثیں ہیں، اصل مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو عمل کی اہمیت بتانا ہے، ترغیب دینا ہے، ورنہ ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت محض اس کی خوشنودی کے لیے کرے، جنت کی طمع میں، جنت کی حرص میں یا جہنم کے عذاب سے بچنے کی خاطر نہیں، بلکہ محض اس کا مقصد، بندے کی عبادت کا مقصد اللہ کی خوشنودی اور اس کی مرضی ہونا چاہیے۔ یہ تو ضمنی چیزیں ہیں جنت کی، اس کے لیے بھی جائز ہے چونکہ انسان کی فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ جب اس کو لالچ دیا جاتا ہے، طمع دلائی جاتی ہے، حرص دلائی جاتی ہے، کسی کام کرنے پر انعام کا وعدہ کیا جاتا ہے تو وہ بحسن و خوبی اس کام کو انجام دیتا ہے۔ اسی لیے انسان کی فطرت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے وعدے بھی فرمائے کہ اگر نیک عمل کرے گا انسان مومن تو اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور اگر برائی کرے گا تو برائی کا بدلہ بھی اس کو دیا جائے گا۔ بہرحال جہاں تک ہو سکے محض اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ حدثنا بندار محمد بن بشار حدثنا ابو عامر حدثنا سفیان بن اسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علی قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصلي قبل العصر 4 ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين وفي الباب عن ابن عبد الله بن عمرو قال وإسحاق حديث علي حديث حسن واختار اسحاق بن ابراہیم لا يفصل في 4 قبل العصر واحتج بهذا الحديث فقال معنى قوله انه يفصل بينهن بالتسليم يعني التشهد ورأى الشافعي وأحمد صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يختاران الفصل۔ عصر کی فرض سے پہلے 4 رکعت سنتوں کا بیان۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر سے پہلے 4 رکعت نماز ادا فرماتے تھے اور ان میں ایک سلام کے ذریعے فصل کیا کرتے تھے۔ یہ سلام مقربین فرشتوں یعنی مقرب فرشتوں اور ان کی پیروی کرنے والے مسلمانوں اور مومنوں کے لیے ہوتا تھا۔ اس باب میں حضرت ابن عمر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم سے بھی روایات ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث درجے کے اعتبار سے حسن ہے، اور اسحاق بن ابراہیم نے ان کے درمیان فصل کو پسند نہیں کیا، اور اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا کہ یہاں سلام سے مراد تشہد ہے۔ اسحاق بن ابراہیم ایک محدث ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ 4 رکعت والی سنت میں جیسا کہ اس سے پہلے بھی گزر چکا کہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہما کے پاس چاہے رات کی نفل نماز ہو یا دن کی نفل نماز ہو 2 رکعت ہیں۔ اب جو 4 رکعت والی نمازیں ہیں ان کو بھی وہ لوگ فصل کر کے یعنی سلام پھیر کر 2 رکعت الگ ادا کرتے ہیں۔ وتر کو بھی اسی طرح 2 سلام سے ادا کرتے ہیں، لیکن ایک محدث فرماتے ہیں کہ 4 رکعت والی نماز کے درمیان فصل کرنا بہتر نہیں ہے، مستحب نہیں ہے۔ اب اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعتوں کے درمیان سلام سے فصل کرتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سلام سے مراد تشہد ہے، یعنی 4 رکعتوں میں آپ کھڑے نہیں ہو جاتے تھے بلکہ دوسری رکعت میں قاعدہ کرتے تھے، تشہد پڑھتے تھے، یہ مراد ہے۔ سلام سے مراد یہاں پر سلام پھیر کر نماز ختم کر کے پھر 2 رکعت الگ نہیں پڑھتے تھے بلکہ دوسری رکعت میں قاعدہ کرتے تھے، تشہد پڑھتے تھے۔ تشہد میں مقرب فرشتوں پر اور مومن بندوں پر آپ سلام بھیجتے تھے۔ لیکن امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہما کے پاس دن اور رات کی 2 رکعتیں ہی ہیں۔ نفل نماز چاہے دن میں ادا کی جائے یا رات میں ادا کی جائے، ایک سلام سے 2 رکعت پڑھنا ہے،
لہٰذا وہ لوگ فصل کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ یعنی جتنی بھی 4 رکعت والی نمازیں ہیں، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہما کے پاس، ان میں سلام سے فصل کرنا ہے، 2 رکعت ادا کرنا ہے۔ 4 رکعت ہیں، 2 سلام سے پڑھنا ہے، چاہے 4 رکعت ہوں یا 3 رکعت ہوں، 2 سلام سے پڑھنا ہے ان کے پاس، جبکہ احناف کے پاس ایک ہی سلام سے 4 رکعت ادا کیے جائیں گے، بیچ میں فصل نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 413 حدثنا یحیی بن موسیٰ و احمد بن ابراہیم و محمد بن غیلان وغیر واحد قالوا اخبرنا ابو داود الطیالسی حدثنا محمد بن مسلم بن مہران سمع جدہ عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر 4 قال وعیسیٰ ھذا حدیث حسن غریب۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عصر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے۔ بہرحال اس سے عصر کی 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھا کرتے تھے، اور جو ان 4 رکعتوں کا اہتمام پڑھتا اس کے حق میں آپ دعا فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے، رحم و کرم کا معاملہ کرے اس بندے کے ساتھ جو عصر کی فرض سے پہلے 4 رکعت کا اہتمام کرے۔ حدیث نمبر 414 باب ما جاء فی الرکعتین بعد المغرب والقراءۃ فیہما، مغرب کی سنت ہے اور ان میں قرات۔ مغرب کے بعد 2 رکعت جو سنت ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، بلا عذر شرعی چھوڑنا گناہ ہے، ادا کرنا لازم ہے۔ حدثنا محمد بن المثنى حدثنا بدل بن المحبر حدثنا عبد الملک بن معدان عن عاصم بن بہدلۃ عن ابی وائل عن عبد اللہ بن مسعود انہ قال ما احصی ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الرکعتین بعد المغرب وفی الرکعتین قبل صلاة الفجر بقل یا ایھا الکافرون وقل هو اللہ احد وفی الباب عن ابن عمر قال ویسا حدیث ابن مسعود حدیث غریب لا نعرفه الا من حدیث عبد الملک بن معدان عن عاصم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے بارہا یعنی کئی مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کے بعد کی 2 رکعتوں میں اور فجر کی سنتوں میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا۔ بارہا کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی فرض کے بعد 2 رکعت سنت جو پڑھی جاتی ہے، پہلی رکعت میں سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد، اسی طرح فجر کی 2 رکعت سنت جو آپ مسجد میں کبھی گھر میں ادا فرماتے تھے اور کبھی مسجد میں ادا کرتے تھے، اس میں بھی آپ نے فجر کی 2 سنتوں میں آپ نے پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عصر کے بعد مغرب کے بعد جو 2 رکعت سنت ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی کے ساتھ اس کو ادا فرمایا ہے، اور آپ کا یہ معمول مبارک تھا کہ اکثر آپ فجر کی سنت میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد، اسی طرح مغرب کی 2 رکعت سنت میں آپ پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 415 باب ما جاء انہ یصلیہما فی البیت، مغرب کی 2 رکعت سنت گھر میں پڑھنا افضل ہے، بہتر ہے۔ ہاں اگر مسجد سے نکل کر گھر پہنچنے تک کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے، 2 احباب سے ملاقات ہو جائے اور سنت کے چھوٹنے کا ڈر ہو تو مسجد میں ہی ادا کر لے سکتے ہیں، ادا کی جا سکتی ہے وہ دونوں رکعتیں۔ البتہ افضل ہے گھر میں ادا کرنا۔ گھر میں ادا کرنے کا اگر خوف اس بات کا ہو کہ گھر پہنچ کر ادا کرنے میں دشواری ہوگی، کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے اور وہ دونوں رکعتیں چھوٹ جا سکتی ہیں، تو پھر ایسی صورت میں مسجد ہی میں پڑھ لیں۔ حدثنا احمد بن منیع حدثنا اسماعیل بن ابراہیم عن ایوب عن نافع عن ابن عمر قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین بعد المغرب فی بیتہ وفی الباب عن رافع بن خدیج وکعب بن عجرۃ قال ویسا حدیث ابن عمر حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کے بعد کی 2 رکعتیں گھر میں پڑھیں۔ اس باب میں حضرت رافع بن خدیج اور کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہما سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث حسن صحیح ہے۔ بہرحال حسب سہولت
اگر کسی کو گھر پہنچ کر ادا کرنے میں سہولت ہے تو ان کو چاہیے کہ سنت کی پیروی میں سنت پر عمل کرنے کے لیے گھر جا کر 2 رکعت سنت ادا کریں، اور اگر گھر پہنچ کر پڑھنے میں دشواری ہو، سنت کے ہی چھوٹ جانے کا ڈر ہو، تو پھر ایسی صورت میں فرض نماز ہوتے ہی فوراً مسجد میں ہی ادا کر لیں، اس کی بھی گنجائش ہے۔ حدیث نمبر 416 حدثنا الحسن بن علی الحلوانی حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر بن ایوب عن نافع عن ابن عمر قال حفظت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 رکعات کان یصلیہما باللیل والنہار رکعتین قبل الظہر ورکعتین بعدها ورکعتین بعد المغرب ورکعتین بعد العشاء الی آخرۃ قال وحدثنی حفصۃ انہ کان یصلی قبل الفجر رکعتین ھذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 رکعتیں یاد ہیں جو آپ دن رات میں پڑھا کرتے تھے، 2 رکعتیں ظہر سے پہلے اور 2 بعد میں، 2 رکعتیں مغرب کے بعد اور 2 عشاء کے بعد، اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے مجھ سے بیان فرمایا کہ آپ 2 رکعتیں فجر سے پہلے بھی پڑھتے تھے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بہرحال دن اور رات میں جملہ 12 رکعت سنت مؤکدہ ہیں جن کا پڑھنا لازم ہے، بلا عذر شرعی چھوڑنا گناہ ہے۔ وہ 12 رکعتیں کون کون سی ہے؟ فجر کی 2 رکعت، فرض سے پہلے 2 رکعت سنت مؤکدہ کہلاتی ہیں۔ اسی طرح ظہر میں جملہ 6 رکعت سنت مؤکدہ ہے، فرض سے پہلے 4، فرض کے بعد 2، جملہ 8 رکعتیں ہو گئی، اور مغرب کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے 10 رکعت، اور پھر عشاء کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، اس کو ملانے سے جملہ 12 رکعتیں ہوتی ہیں۔ دن اور رات میں جملہ 12 رکعت سنت مؤکدہ ہیں۔ حدیث نمبر 417 حدثنا الحسن بن علی الحلوانی حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزہری عن سالم عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح۔ سالم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اسی کے ہم معنی مرفوع حدیث نقل کی ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ باب ما جاء فی فضل التطوع و 6 رکعات بعد المغرب۔ حدیث نمبر 418 حدثنا بکر بن یعنی محمد بن العلاء الحمدانی الکوفی حدثنا زید بن الحباب حدثنا عمر بن ابی خثامہ عن یحیی بن ابی کثیر عن نبی سلمۃ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی بعد المغرب 6 رکعات لم يتکلم فیما بینہن بسوء عدلنا له بعبادت 12 سنة قال وسا وقد روی عن عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلی بعد المغرب 20 رکعتا بنى اللہ له بیتا فی الجنۃ قال وسا حدیث ابی ہریرہ حدیث غریب لا نعرفه الا من حدیث زید بن الحباب عن عمرو بن ابی خثامہ قال وسمعت محمد بن اسماعیل یقول عمر بن عبد اللہ بن ابی خثام منکر الحدیث وضعفه جدا۔ مغرب کے بعد 6 رکعت نفل کا ثواب جس کو صلاۃ الاوابین کہا جاتا ہے، صوفیاء کرام اس کا خاص اہتمام کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مغرب کے بعد یعنی مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ ان کے درمیان کوئی بری بات نہ کرے، خلاف شرع کوئی بات نہ کرے، تو اس کے لیے یہ نوافل 12 سال کی عبادت کے برابر شمار کیے جائیں گے۔ یہ فضیلت ہے مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اوابین کی نماز پڑھنے کی، کہ جو شخص 6 رکعت نماز پڑھے گا مغرب کی نماز کے بعد اور ان کے درمیان کوئی گناہ نہ کرے، کوئی بری بات نہ کرے، تو اس کے لیے یہ نوافل 12 سال کی عبادت کے برابر قرار دیے جائیں گے، اور 12 سال کی عبادت کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بھی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مغرب کے بعد 20 رکعت نماز پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث غریب ہے، اور ہم اسے صرف زید بن حباب کی روایت سے پہچانتے ہیں جسے انہوں نے عمر بن ابی خثام سے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں میں نے محمد بن اسماعیل بخاری سے سنا، انہوں نے فرمایا عبداللہ بن ابی خثام منکر حدیث ہیں، یعنی حدیث کے جو اصول ہیں محدثین کے پاس، ناقدین حدیث کے پاس ایک درجہ اس میں ایک منکر الحدیث کا بھی ہے، یعنی جس کی وجہ سے وہ لوگ جرح کرتے ہیں اور روایت کو قبول کرنے میں
تمام اصول کو پیش نظر رکھ کر روایت کو قبول کرنے اور رد کرنے کے جو قوانین اور ضوابط بنائے گئے ہیں اس کے لحاظ سے امام بخاری فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی خثام منکر حدیث ہیں اور آپ انہیں بہت ضعیف قرار دیے۔ یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کے سلسلے سند میں جو ایک راوی آتے ہیں ان پر کلام کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ ضعیف ہیں اور محدثین نے بھی ان کو ضعیف قرار دیا ہے۔ بہرحال ان کی روایت قبول کرنے میں کلام آپ نے کیا ہے۔ جہاں تک فضائل کا تعلق ہے، اگر حدیث ضعیف بھی ہے تو تمام محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ فضائل اعمال میں ضعیف حدیث بھی مقبول ہے۔ حدیث نمبر 419 باب ما جاء فی الرکعتین بعد العشاء۔ حدثنا ابو سلمة یحیی بن خلف حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عبد الله بن شقیق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقالت كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ثنتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر ثنتين وفي الباب عن علي وابن عمر قال وصح حديث عبد الله بن شقيق عن عائشة حديث حسن صحيح۔ عشاء کے بعد کی 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے جس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ عبداللہ بن شقیق فرماتے ہیں میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے اور بعد 2 رکعتیں، ظہر سے پہلے 2 رکعت ہو سکتا ہے، سلام کا ذکر ہو کے 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر 2 رکعت کے درمیان سلام سے فصل کرتے تھے، اور مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2 اور فجر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ اس طرح جملہ دن اور رات میں 12 رکعت سنت مؤکدہ ہے۔ اس باب میں حضرت علی اور ابن عمر رضی اللہ عنہم سے بھی روایت منقول ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں عبداللہ بن شقیق کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نقل کردہ روایت درجے کے اعتبار سے حسن ہے اور صحیح ہے۔ حدیث نمبر 420 باب ما جاء ان صلاۃ اللیل مثنی مثنی۔ حدثنا قتیبۃ حدثنا لیث عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال صلاۃ اللیل مثنی مثنی فاذا خفت الصبح فاوتر بواحدۃ وجعل آخر صلاتک وترا وفی الباب عن عمرو بن عنبسۃ قال وصح حدیث ابن عمر حدیث حسن صحیح والعمل على هذا عند اهل العلم ان صلاۃ اللیل مثنی مثنی وهو قول سفیان الثوری وابن المبارک والشافعی واحمد واسحاق۔ رات کے نوافل 2 ہیں۔ رات میں اگر کوئی نفل نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو ایک سلام سے 2 رکعت پڑھنا چاہیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز نفل 2 رکعتیں ہیں، یعنی ایک سلام سے 2 رکعت کر کے جتنے چاہیں ادا کر سکتے ہیں۔ اور جب صبح ہونے لگے، یعنی جب تم کو صبح کا ڈر ہو کہ کہیں فجر کا وقت نہ شروع ہو جائے تو ایک اور ملا کر وتر بنا لو، یعنی 2 رکعت ایک سلام سے پڑھ رہے تھے، اب فجر کی نماز کے شروع ہونے کا اگر خدشہ ہو، ڈر ہو، خوف ہو تو پھر اور ایک رکعت ملا کر اسی کو وتر بنا لو۔ اس طرح وتروں کو رات کی آخری نماز بنا لے۔ اس باب میں حضرت عمرو بن عنبسہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث ابن عمر حسن صحیح، اور اس پر علماء کا عمل ہے کہ رات کی نماز اگر کوئی رات میں عبادت کا اہتمام کرنا چاہتا ہے، نوافل پڑھنا چاہتا ہے تو 4 رکعت نہیں بلکہ 2 رکعت پڑھے، ایک سلام سے 4 رکعت نہ پڑھے بلکہ ہر 2 رکعت پر سلام پھیر دے، الگ الگ پڑھے۔ سفیان ثوری، ابن مبارک، امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق رحمہ اللہ کا یہی مسلک ہے کہ رات کی جو نماز ہے 2 رکعت افضل ہے نفل نماز۔ الحمدللہ آج کی اس نشست کا آغاز ہم حدیث نمبر 401 سے کیے تھے۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے حدیث نمبر 420 پر آج کے درس کا اختتام ہوتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، اور جو بھٹکے ہیں مولا انہیں راہ راست پر لا، سیدھا راستہ دکھا، اور تمام مسلمانوں کو احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔